الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا موجودنا مقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات پر مشتمل خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیزن حج بڑے زور شور پر ہے۔ عالم اسلام سے خوش قسمت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں اور فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایک تفصیل کے ساتھ آیات ربانی بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، دوسرے پارے سے تقریباً ان کے تلاوت اور ان کے معنی اور مفہوم بھی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کا وقت ملا۔
اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے کہ وقت کم تھا۔ آج بھی میں نے اللہ رب العزت کے مقدس کلام پاک سے اسی موضوع کو میں نے آج اپنایا ہے اور اسی حج کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور یہ حج ایک قدیمی عبادت ہے۔ امت مصطفیٰ پر تو گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا کہ 5 ہجری میں، 6 ہجری میں یا 9 ہجری میں فرض کیا گیا، لیکن سابقہ امتوں میں یہ مختلف طریقے سے اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام اور ان کی مومن امتوں کو حکم فرمایا تھا، اور باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی عمارت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی یہ جو گھر آج ہم تمام کی یہ ایک دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کر بیت اللہ کو دیکھیں، تو اس مقدس گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا مقدس گھر بن رہا تھا، اور اس کو بنانے والے دونوں اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ تو یہ جلیل القدر 2 انبیاء کرام یہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ مختلف مواقع پر اس گھر کی تعمیر ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کعبہ تھا، ایک ابری ہوئی جگہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پر یہاں آ کر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجتہادی خطا کو معاف کیا، لیکن آدم علیہ السلام پھر بھی یہاں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے تھے۔ اس قدر اس روئے زمین پر آپ روتے تھے کہ اگر اولاد آدم کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کی اجتہادی خطا جو تھی، آپ جو بھول گئے تھے، شجر ممنوعہ کھا بیٹھے تھے، وہ تو ہم نے معاف کر دیا، تو اب آپ روتے کیوں ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے وہ یادیں ستاتی ہیں، وہ بیت المعمور کے گرد تیرے فرشتوں کا تیرا طواف کرنا اور تیری بارگاہ میں ان کی حمد و ثنا کرنا، وہ جنت کی نعمتیں، وہ یادیں یاد آتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، دل کی تسکین کے لیے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ بالکل بیت المعمور کے سیدھ میں وہاں میرا گھر بناؤ اور جنت کی کچھ نعمتیں وہاں اتار دو۔ جبرائیل امین آئے اس جگہ پر جہاں بیت اللہ ہے، یہ پوری دنیا زمین کا یہ وسط ہے درمیان، اس جگہ پر جبرائیل امین نے پر مارا اور بنیاد کھودی اور 5 مختلف پہاڑوں سے اس جگہ کو پتھروں سے بھر دیا۔ تو اب یہ پتھروں سے جب اس جگہ کو بھرا گیا تو یہ جگہ دوسری جگہ سے نمایاں ہو گئی، نمایاں یعنی کہ دوسری جگہ زمین سے یہ جگہ اٹھ گئی، تو ابھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ۔ یہ ہمارے پاؤں کے جو ٹخنے ہیں یہ اور ادھر یہ اپنے پاؤں سے چونکہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو عربی کے اندر کعبین کہتے ہیں، کعبین 2 ٹخنے، تو ابھری ہوئی جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ جبرائیل امین نے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی بنیاد رکھی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں جنت سے یہ 2 نعمتیں بھی اس گھر کے اندر اتار دو۔ تو وہ 2 نعمتیں، 2 پتھر اتارے گئے، ایک یہ مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، دیوار کے اندر منسلک ہے۔ تو اس وقت سے چونکہ آدم علیہ السلام پھر اس گھر کا طواف کرتے تھے، رب کائنات نے حکم دیا، اور پھر اسی وقت سے پھر اس مقدس گھر کا جو طواف ہے وہ شروع ہوا۔ تو گو کہنے کو طواف کعبہ، زیارت کعبہ تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مقدس گھر کو بنایا تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ بلا سید حسن علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو ٹائم 15 منٹ باقی ہے ورنہ آپ کو خطاب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مقدس گھر کو بنایا، رب کائنات نے اس گھر کے بنانے کو بیان فرمایا اپنے مقدس کلام کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل۔ تو اس گھر کو بنانے کے بعد انشاءاللہ تاریخ کعبہ میں پھر اس کو مکمل بیان کروں گا، لیکن ابھی میں نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس مقدس گھر کی تعمیر کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو آواز دو کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اس گھر کے طواف کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی، باری تعالیٰ میں جنگل بیابان کے اندر، پہاڑوں کے اندر ہوں، کیفا یبلغ صوتی، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ میں یہاں لوگوں کو جو اس مقدس گھر کے حج کے لیے بلاؤں تو میری لوگوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ کیفا یبلغ صوتی، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو رب کائنات نے فرمایا علیک النداء وعلی البلاغ، اے ابراہیم میرے خلیل، آپ کا کام آواز دینا ہے، لوگوں تک آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے پھر آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس،
ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو بے شک تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پکار، جو ایک جنگل بیابان کے اندر، پہاڑوں کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ نے آواز دی، تو ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو رب کائنات نے پوری کائنات کے اندر پہنچایا، اور ہر بندے نے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا، تو جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک حج ضرور نصیب ہوگا، جس نے 2 دفعہ کہا اس کو 2 دفعہ جانا نصیب ہوگا، جس نے 3 دفعہ کہا اس کو 3 دفعہ جانا نصیب ہوگا۔ چونکہ حدیث پاک کے اندر عمرہ کو بھی حج اصغر کہا گیا ہے، تو عمرہ اور حج کے بلاوے پر جو بھی جاتا ہے وہ اپنی طاقت پر نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر جو لبیک انہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر، آواز پر، تو جس نے لبیک کہا وہ اس مقدس گھر کی زیارت کو کبھی عمرہ کے لیے جاتا ہے، کبھی حج کے لیے جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، چونکہ حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر فرض کیا، اور یہ 9 ہجری میں فرض ہوا معروف روایت کے مطابق، ویسے اور بھی روایات ہیں 6 ہجری کی یا 5 ہجری کی۔ آقا علیہ السلام نے اس سال حج نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر آپ نے حج کے لیے روانہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حج ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ حج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم، چونکہ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے، لیکن حج اس بندے پر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو۔ رب کائنات نے اس مقدس آیت کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ایک تو حج اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہوگا تو وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ وہ اس کو کچھ نام بھی دے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ حج کریں گے، عمرہ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے، سیر تفریح کرنے کے لیے عمرہ حج کریں گے۔ متوسط طبقے کے لوگ حج کریں گے کاروبار کے لیے، کام کریں گے، وہاں پر کچھ لے جانا، وہاں سے خریدنا، کاروبار کے لیے۔ اور غریب لوگ جو ہے حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے۔ اور یہ آج 14ویں صدی کے اندر، 1440ویں صدی کے وقت کے اندر اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ سب کچھ ابھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے۔ وہ جو مقصود تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو مقصود تھی، وہ ہم بھول گئے۔ ویسے تو ہماری ہر عبادت کے اندر یہی صورتحال ہے، صرف رسم رہ گئی ہے اور روح جو ہے، روح کھو چکے۔ ہر عبادت کے اندر یہی حال ہے ہمارا۔ اور حج کے متعلق بھی رب کائنات نے فرمایا، حج اسی کا قبول ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا۔ یہاں پر جو کتب احادیث کے اندر جو حج کی فضیلت آئی ہے،
کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح نو مولود بچہ، جیسے بچہ پیدا ہو تو وہ گناہوں کی آلائش اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح جو بندہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے لوازمات کو مکمل کرتا ہے، اس پر گناہوں کی آلائش نہیں رہتی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس کے فضائل بیان کروں گا کہ اس میں جو ہے طواف کا کیا ثواب ہے، اس میں حجر اسود کا کیا ثواب ہے، اس میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کا کیا ثواب ہے۔ ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حج یہ عظیم عبادت ہے کہ جو بندہ فریضہ حج ادا کرتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ جو حقوق اللہ کے متعلق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد کے لیے جب بندہ جائے حج کے لیے تو حقوق العباد معاف کرا کے جائے۔ پتہ ہے نا بندے کو، جب بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو ایک سیڑھی چل جاتی ہے اب دل کے اندر کہ میں نے کس کا کھایا ہے اور کس کا حق مارا ہے، کس کو میں نے تکلیف دی ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، تو مکمل طور پر انسان جانتا ہے۔ تو جب اس عظیم فریضے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کا اس نے حق مارا ہے، جس کسی کو تکلیف دی ہے، وہ ان کے پاس جا کر معافی مانگے، حقوق العباد کو معاف کرا کے جائے، حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین کے حق بھی ادا نہیں ہوتے ہیں اور حج کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں تک والدین سے اجازت لینے کا سوال ہے، کیونکہ حج جس پر فرض ہوا تو اس کا ادا کرنا مستحب یہ ہے کہ فوری ادا کرے، کہ شاید اس کے بعد زندگی جو ہے وہ یاوری نہ کرے۔ اگر بندے کے پاس وہاں تک جانے کی استطاعت ہے، جو ان کے زیر کفالت ہیں ان کا جتنے دن وہیں رہے گا ان کا نان و نطفہ، ان کے پاس کھانا پینا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ان کے پاس اس کا اہتمام ہے، تو اب اس پر حج فرض ہے۔ خدا نخواستہ اگلے سال وہ مال چھن گیا تو کیا خیال ہے، حج ساقط ہو گیا؟ تو یہ حج تو فرض تھا، اس نے کوشش نہیں کی، وہ گیا نہیں، اب یہ گناہ اس کے ذمہ ہے۔ چلا جاتا فی الفور حج کر لیتا تو مال کے چھن جانے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو جب بھی فرض ہوا تو بندے کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور جو ہمارے معاشرہ کے اندر ہے وہ یہ کہ والدین غریب تھے اور اولاد جو ہے، بیٹا جو ہے وہ کسی کام کاروبار میں لگا اور اس کے پاس مال متاع آ گیا، تو اب وہ خود صاحب نصاب ہے لیکن وہ جا نہیں رہا حج پر، کہتے ہیں میرے والدین نے حج نہیں کیا۔ تو والدین کا حج نہ کرنا یہ اس بات سے چھٹکارا نہیں ہے کہ خود وہ حج نہ کرے، کیونکہ اس پر فرض ہے، کاروبار کا مالک خود ہے، یا تو اپنے جائیداد کا مالک والدین کو بنائے، اب وہ صاحب نصاب ہوں گے، استطاعت رکھتے ہوں گے تو ان کو حج کرائے، اور اگر کہے کہ صاحب استطاعت میں رہوں، مال سب کچھ میرے پاس ہو اور میں حج نہ کروں کسی اور کو کرا دوں، تو اس کے ذمہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ وہ والدین کو استطاعت ہے تو والدین کو لے جائے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حج کیا جائے، والدین کے ساتھ عمرہ کیا جائے، لیکن جس پر حج فرض ہے اب خود وہ حج کرے۔ والدین فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد وہ حج بدل کرا دے، تو جیسے پچھلے جمعہ پر آپ نے سماعت کیا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، اسی طرح ایک حج کا نام ہے حج بدل۔ حج بدل، اور حج بدل کتنا عظیم ہے۔ حج بدل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج بدل کرنے والے 3 آدمیوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ حج بدل، حج بدل یہ ہے کہ کسی نے اپنے والدین کے لیے کسی اور کو حج کرا دیا،
یعنی کہ اس پر فرض تھا، اس نے خود بھی حج کر لیا، اس پر فرض ہے تو پھر خود حج کرے، وہ حج بدل نہ کرائے۔ اس نے خود پہلے حج کر لیا تھا، اب اپنے والدین کے لیے، والد یا والدہ کسی ایک کے لیے اس نے حج بدل کرایا اور کسی شخص کو اس نے حج کرا دیا۔ اب اس حج بدل کا فائدہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کرایا اس کو ثواب، اور اسی جیسا ثواب جس نے حج کیا، برابر ثواب، کسی کے ثواب کے اندر کمی نہیں ہے، کٹوتی نہیں ہے، برابر ثواب۔ جس کے لیے حج کرایا گیا اس کو ثواب۔ تو 3 آدمی مستفید ہو رہے ہیں حج بدل کے اندر، حج کرانے والا، حج کرنے والا، جس کی خاطر حج کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کو برابر ثواب عطا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ اور زندگی میں چونکہ ایک مرتبہ فرض ہے، وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے نا 5 سال کے بعد حج کرنا، تو علماء کرام نے اس حکم کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استحباب، مستحب ہونے پر معمول کیا ہے۔ مستحب ہے کہ 5 سال کے بعد، یعنی جو بندہ صاحب ثروت ہے تو وہ 5 سال کے بعد حج کرے۔ اور فرض کب ہے؟ فرض ایک مرتبہ ہے، اور اس پر روایت ہے، معروف روایت ہے جو آپ علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو میرے آقا نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو میرے آقا نے پھر بھی سکوت اختیار کیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ، آقا نے تیسری دفعہ بھی سکوت اختیار کیا۔ وقفہ سکوت کو توڑنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگو اگر لو کل تو نام، اگر میں کہتا ہاں تمہارے اوپر ہر سال فرض ہے، لقد وجبت، یقیناً تمہارے اوپر واجب ہو جاتا۔ لوگوں کثرت کے ساتھ سوال نہ کیے کرو، سابقہ امتیں انبیاء کرام کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ تو جو سوال ہے، جواب ہے، اسی پر چھوڑ دیا کرو۔ اگر میں فرما دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اختیار بھی اس سے چھلک رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، کہیں گے حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا لوگوں سنو، رب کائنات نے مجھے شارع اسلام بنا کر بھیجا ہے، جس چیز کو میں حلال قرار دے دوں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس چیز کو میں حرام قرار دے دوں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جس طرح اللہ کا حرام حلال کرنا وہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح قیامت تک کے لیے میرا حلال کرنا بھی قیامت تک کے لیے حلال ہے، حرام کرنا بھی قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ کو شریعت کی کنجی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دے وہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ حرام نہیں ٹھہراتے جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ فرما دیا تو یہ حلال ہے، حرام ہے، تو جو رسول فرما دے وہ بھی حلال حرام ہوتا ہے، جیسے فرما دے ویسے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہاں تمہارے اوپر ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہر سال عمرہ حج بار بار ایک دفعہ فرض ہو گیا اس کے بعد کیا اور خلق خدا کو بھول گئے، تو ان کا خلق خدا کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عمرہ حج کر لیا، حج کر لیا، تو اب بار بار حج پر نہ جائیں، اب کیا کریں؟ خدمت خلق کریں۔ ان پر ایک بات جو ہے میں آپ احباب کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ ایک حکایت ہے ہمارے اولیاء کرام کے سیرت کے اندر، حضرت ربیع بن سلیمان کی۔
حضرت ربیع بن سلیمان وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سیزن میں حج کے لیے روانہ ہوا، بھائی بھی میرا ساتھ تھا، اور میں جب کوفہ میں پہنچا تو ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور میں کچھ خورد و نوش کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے جو ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو میں سہم گیا، میں نے کہا یہ برقع پوش خاتون اس بات کی مغازی ہو رہی ہے کہ مسلمان ہے، لیکن یہ مردہ خچر کا گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ تشویش لاحق ہوئی، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید یہاں سے کاٹ کر کسی کو بیچتی ہو۔ تو میں نے ان کے گوشت کاٹنے کے بعد اس کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے قریب چلتا گیا، انجان بن کر چلتا گیا۔ وہ عورت آگے چلتی گئی یہاں تک کہ ایک دروازے پر پہنچی، ایک گھر میں پہنچی تو دروازے کو کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو اس خاتون نے کہا میں ہوں تمہاری ماں، غمزدہ ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مشکلات کا سامنا ہے، میں تمہاری وہ ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو اندر سے دروازہ کھولا تو اندر سے ایک بچی نے دروازہ کھولا، اور اس عورت نے وہ گوشت اس بچی کو دیا اور کہا لو تمہارے لیے میں گوشت لے کر آ گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کو بہتر جانتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان کہ مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ گھر بھی اس کا اپنا اور اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہے کہ اس گوشت کو پکا کر کھاؤ۔ تو پھر میں نے دروازے کو دوبارہ نوک کیا، کھٹکایا تو وہ خاتون پس پردہ اندر سے اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ بی بی میں نے آپ کی ان حرکات سکنات کو دیکھا ہے، آپ نے یہ گوشت مردہ خچر سے کاٹا ہے اور یہ اپنے بچوں کو آپ پکانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا بھائی آپ ہمارے حال پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کو بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اب تو میں پوچھوں گا، یہ حقیقت حال معلوم کروں گا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں اگر حقیقت حال سننا چاہتا ہے تو سنو کہ میں ایک سیدہ زادی ہوں، میرا گھر والا فوت ہو گیا ہے، اور جو خورد و نوش سامان گھر پر کھانے پکانے کے لیے تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، آج 4 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور میرے سوا اس کام کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ میں ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر لائی، حالت اضطرار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کے لیے بچوں کو یہ گوشت نہ کھلانا، آپ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان گئے، اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں نے تو حج پر جانے کا ارادہ موقوف کر دیا ہے، جبکہ گھر سے چلے تھے اور قافلہ رواں دواں ہونے کے بعد کوفہ پہنچا تھا، اور وہاں پر ربیع بن سلیمان نے یہ حال دیکھا، اور حج چونکہ اس پر فرض تھا اور جمع پونجی جمع کر کے 600 درہم ان کے پاس تھے، وہ لے کر 200 درہم کا سامان خریدا، کپڑے خریدے، کھانے پینے کا سامان لیا، 400 درہم آٹے کے اندر رکھ کر آپ اس خاتون کے پاس آئے، اور وہاں آ کر آپ نے ان کو کہا کہ میں حج کی تیاری پر تھا لیکن میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، میری یہی جمع پونجی تھی، یہ 200 درہم کا سامان لایا ہوں، 400 درہم نقد لایا ہوں، یہ آپ یہ قبول کیجئے اور اپنے بچوں کو کھلائیے۔ تو اس خاتون نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس بندے کو، اس نیک شخص انسان کو آخرت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کرنا، اور اسے حج عطا کرنا، اسے حج کا ثواب عطا کرنا۔ پھر ان کی بیٹیاں، وہ جو 4 بیٹیاں تھیں، ان تمام کے زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات نکلے، اور وہ حضرت ربیع بن سلیمان واپس آ گئے، اور قافلہ رواں دواں ہوا، وہ چلے گئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان وہیں کوفہ کے اندر ہی ٹھہرے۔ جب حج کے قافلے واپس آنے لگے تو ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حج پر تو نہیں جا سکا، لیکن اس مقدس جو مسافر ہیں اس حج کے، ان کا استقبال کروں۔ تو میں نے ان کا استقبال کیا، تو میں نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا دعا کی کیا باتیں کر رہے ہو، ہر مقام تو ہمارے ساتھ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے حج نہیں کیا، تو وہ مطاف کے اندر ہمارے ساتھ طواف کون کر رہا تھا، حجر اسود کا بوسہ کون دے رہا تھا؟ اور یہ اسی دوران بات ہو رہی تھی، ایک شخص اور آیا، اس نے کہا ارے وہ جو
وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر باب جبریل سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے مجھے تھیلی دی تھی، یہ لو اپنی تھیلی، بھائی وہاں کے بعد تو ہمارا آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ اپنی تھیلی لو۔ آپ نے جو مجھے تھے، اس نے کہا بھائی میں تو حج پر نہیں، کہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم نے، آپ نے تو مجھے دی تھی۔ تو اس نے اس تھیلی کو لیا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے تو ہم اس کو یہ بدلہ دیتے ہیں، یہ بدلہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام لوگوں نے اس بات کا، تمام لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے اندر موجود تھے، رات کے وقت سوئے، ربیع بن سلیمان، تشویش لاحق ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، میں حج پر نہیں گیا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حج پر موجود تھے۔ رات کے وقت جب نیند آئی، آنکھ لگی، یہ سر کی آنکھیں میٹ گئیں، بند ہوئیں، دل کی آنکھ کھل گئی، آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، میں نے تو حج نہیں کیا، اور یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ تھیلی کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے میری اولاد کی عزت کی ہے، میری اولاد کی عزت کی ہے، ایک غریب گھرانے کی عزت کی ہے۔ انہوں نے دعائیں کی ہیں تو رب کائنات نے آپ کی شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اور اس نے سارے ارکان آپ کی شکل و صورت کے اندر ادا کیے ہیں، اور صرف یہی نہیں، قیامت تک کے لیے وہ فرشتہ آپ کی طرف سے حج عمرہ کرتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ربیع بن سلیمان یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس وقت غربت ہو، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، لوگوں کے پاس لوگ نانے شبینہ کو ترستے ہوں، تو اس وقت بار بار حج عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جمع پونجی کو راہ خلق خدا کے اندر تقسیم کیا جائے، اور غریبوں کو تلاش کیا جائے۔ وہ لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، زبان سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو تلاش کرنا میرا آپ لوگ کا فرض ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے۔ اور حج چونکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ ادا کر لیا تو فریضہ حج ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال دیا ہے، تو 5 سال کے بعد حج کی اجازت استحباب پر ہے، مستحب ہے کہ حج کیا جائے۔ عمرہ چونکہ اس سے پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، تو بندہ حج بار بار نہ کرے، کبھی عمرہ کر لیا تو یہ کام بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن خلق خدا جو ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمراء پر، صاحب ثروت لوگوں پر ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فریضہ حج ادا کرنے بھی توفیق عطا فرمائے، اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔